اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دولت کمانے کے وہ ذرائع جن سے حاصل ہونے والی کمائی قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 1 رشوت اور کسی کا مال غصب کرنا۔ نمبر 2 خیانت کرنا۔ نمبر 3 بت سازی اور بت فروشی، یعنی بتوں کے ذریعے جو انسان کمائی کرتا ہے وہ حرام ہے، یعنی بت مجسمہ سازی سے جو کماتا ہے۔ نمبر 4 چوری کرنا، یعنی کسی بھی طرح کی چوری کر کے جو انسان اپنے دولت کمانے کا ذریعہ بناتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے بعد ہے نمبر 5 ناپ تول میں کمی کرنا۔ نمبر 6 مال یتیم میں حق تلفی کرنا، یعنی یتیم کا مال اس کو صحیح نہ دینا، اس میں سے کھا پی لینا، تو یہ بھی اس کی حق تلفی کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 7 اتفاق کی آمدنی والے تمام ذرائع مثلا جوا وغیرہ کھیلنا، یہ سب حرام ہے اور اس سے آنے والی آمدنی بھی ساری حرام ہے۔ نمبر 8 شراب کی تیاری، خرید و فروخت، نقل و حمل، یعنی اور اس سے کے متعلق جو بھی اس میں ذرائع شامل ہے اس کام کو آگے بڑھانے والے وہ سب حرام ہیں۔ نمبر 9 فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والے تمام کاروبار۔ نمبر 10 سودی کاروبار۔ نمبر 11 کہبہ گری اور زنا کی آمدنی۔ نمبر 12 قسمت کا حال بتانے والے کاروبار۔ اور نمبر 13 ایسے تمام ذرائع جو اوپر بیان کردہ چیزوں کی مدد کے لیے ہوں یا جھوٹ اور فریب اور دھوکے پر مبنی ہو، یعنی ان تمام جو اوپر تمام باتیں بتائی گئی ہیں قرآن پاک میں، ان تمام ذرائعوں کو اپنانا بھی حرام ہے، اور ان ذرائع کے ذریعے جو بھی ہم کام کریں گے، یعنی اگر رشوت لے رہے ہیں تو اس میں جتنے بھی عوامل شامل ہیں اور اس کا اینڈ رزلٹ رشوت بنتا ہے تو وہ تمام کے تمام ذرائع حرام ہیں۔ تو اس طرح کی حرام کی کمائی سے انسان کی ایک تو برکت ختم ہو جاتی ہے، اور نمبر 2 برکت کے علاوہ اس کی جو رزق دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور وہ جو حرام کمائی کھاتا نہ اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں، نہ نمازیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ذرائعوں سے محفوظ ہونے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔